آج قسط نمبر 2 ہے تو چلتے ہیں اپنی اگلی قسط کی طرف۔ نور نے ان کی طرف دیکھا تو بے ساخت آگے بڑھ کے بولی، ارے دادا جانی، آپ کیوں آگے مجھے بلا لیا ہوتا نا؟ ان کے ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ صوفے پہ بٹھایا۔ کیوں، کیا میں اپنی بیٹی کے کمرے میں نہیں آ سکتا کیا؟ ارے نہیں دادا جانی، ایسی بات نہیں، وہ دراصل آپ کی طبیعت کی وجہ سے کہہ رہی تھی میں۔ چھوڑو بیٹا، کیسی طبیعت؟ تم نے کیا مجھے بوڑھا سمجھ رکھا ہے؟ ابھی تو میں جوان ہوں، اور جو وہ الگ بات ہے کہ تمہاری دادی جلدی بوڑھی ہو کر جنت سے اتر گئی ہیں۔ اس بات سے دونوں ہنسنے لگے۔ میرا بیٹا کیسا ہے؟ پیار سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں، مسکراتے ہوئے نور نے ان سے کہا۔ نور بیٹا، میں ایک خاص مقصد سے آیا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ گھبراؤ گی نہیں اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو گی۔ ان کی بات سن کر نور الجھ سی گئی۔ کیسی بات دادا جانی؟ بیٹا، آصفہ نے تمہارے لیے عرفان کا رشتہ ڈالا ہے، مگر میں نے تو سلار کو سوچ رکھا تھا۔ اب تم ہی فیصلہ کرو کہ تم ان دونوں میں سے کسے چنتی ہو۔ دادا جان نے تو بم ہی پھوڑا تھا اس کے سر پر۔ نور کا تو سلار کا نام سن کر ہی دھچکا لگا۔ دادا جان نے اسے اپنی طرف حیران نظروں سے دیکھتے پایا تو گلا کنکار کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ بولو بیٹا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو نور ایک دم سے بولی، دادا جانی، ابھی تو میں پڑھ رہی ہوں۔ تو پھر؟ اتنا کہہ کر نور خاموش ہوگی تو بیچارگی سے دادا جان کو دیکھنے لگی۔ اوہو بیٹا جانی، اس میں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں بیٹا، ابھی تو صرف نکاح ہوگا اور پھر رخصتی آپ کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد جب آپ کہیں۔ اب نور کیا کہتی، کبھی نہ کبھی تو یہ سب ہونا ہی تو تھا۔ جی ٹھیک ہے، آہستہ آواز میں کہے گی۔ شاباش میرا سمجھدار بچہ، اب یہ بھی بتا دو کہ میں آصفہ کے لیے ہاں سمجھوں یا پھر سلار کے لیے؟ امید بھری نگاہ ڈالی۔ سلار وہی تو کبھی نہیں، میں ان کے ساتھ نہیں۔ نور نے بے ساختہ چھڑچھڑی لی۔ وہ دادا جانی، آپ آصفہ پھوپھو کو ہاں بول دیں۔ سر جھکا کر دادا جان کو اپنا فیصلہ جایا۔ اس کے جواب پر پہلے تو وہ تو بجھ سے گئے، پھر سنبھل گئے۔ خوش رہو بیٹا، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ وہ باہر نکل گئے۔ جب انہوں نے اس کا فیصلہ آصفہ کو سنایا تو ان کے ہاتھ ساتھ شمائلہ بیگم بھی خوشی سے نہال ہو گئی۔ آصفہ بیگم نے مٹھائی منگوا کر سب میں بانٹی اور منہ میٹھا کروایا۔ نور کے سر کا صدقہ بھی دیا۔ گھر کے مردوں میں سب ہی دادا جان کے فیصلے سے متفق تھے۔ ینگ پارٹی نے تو نور کی کمرے میں دعویٰ ہی بول دیا۔ نور کی تو وہ کھنچائی کہ نور کا تو گھر سے بھاگ جانے کا جی چاہا۔ رباب تو کچھ زیادہ ہی اس کے پیچھے پڑ گئی۔ جب بات برداشت سے باہر ہوئی تو باتھ روم میں بھاگ گئی اور خود کو بند کر دیا اور پھر اپنا سر چہرے پر رکھ دیا، جبکہ اس کی حرکت پر فلک شفاف کیک ابل پڑا۔ سلار جب میٹنگ سے نپٹ کر آرام کرنے کے غرض سے گھر پہنچا تو ایک بڑی خبر اس کا بے صبری سے انتظار کر رہی۔ سلار نے کوٹ اتار کر دور اچھلایا، ٹائی کی نائٹ ڈیلی کی۔ اس کا فون رنگ کیا۔ فون نمبردار ہوتے نمبر کو دیکھ کر سلار نے چٹ سے فون اٹھایا۔ بنا کچھ بولے دوسری طرف کی بات سننے لگا۔ سلار کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اس کو دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ دوسری طرف سے کیا کہا گیا ہے۔ دوسری طرف سے فون کب کٹ چکا تھا مگر سلار فون کان سے لگائے ویسے ہی کھڑا تھا۔ اچانک سلار کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمودار ہوئے اور جیسے طوفان سا آ گیا۔ سلار نے چیختے ہوئے پہلے تو موبائل توڑا، پھر کمرے کی ایک ایک چیز تباہ کرنے لگا۔ تم نے یہ کیوں کہا؟ ہاں؟ وہ اضطرابی سی انداز میں اپنے ڈیسک پر کھڑا ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا اور بار بار اپنا بائیں ہاتھ سے اپنا سینہ مسل رہا تھا، جبکہ اس کا دایاں ہاتھ اس کی گردن کی پشت پر دھرا تھا جسے اس نے سختی سے پکڑ رکھا تھا۔ ایک عجیب سی جنونیت تھی اس کے انداز میں۔ پہلی نظر پڑنے پر وہ کسی اور ہی جہاں کا باسی معلوم ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی ایک وحشت تھی جسے دیکھ کر انسان اپنے آپ کو ٹکڑوں میں بڑھتا ہوا محسوس ہو۔ اچانک وہ رکا۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی نے برف کا سفید حسین مجسمہ کھڑا کر دیا ہو۔ آہستہ آہستہ اپنے قدموں اور رپورٹنگ انداز میں بالکل ساکت چلتے ہوئے اپنے کمرے سے مغلقہ خفیہ کمرے میں آیا جہاں پر اندھیروں کا راج تھا۔ ایک شیشے کے ڈبے میں سے اس نے کچھ نکالا۔ یکایک اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری، ایک خطرناک جلا دینے والی چمک۔ پھر ایک دم اس نے اس چیز کو اپنے منہ میں رکھ لیا جیسے کہ قید کر لینا چاہا ہو اپنے اندر۔ سختی سے وہ اس ہونٹوں کو شیشے میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک ایک دم سے بڑھ گئی اور بنا آواز کے اپنے حالوں میں اس ہستی سے مخاطب تھا جو تھوڑی دیر قبل اس کی اضطرابیت کی وجہ تھی۔ ایک دن تم بھی اسی طرح میری قید میں ہوگی، میرے پاس، میرے جہاں میں، صرف اور صرف میرے جہاں میں، کیونکہ تم میرے عشق کا جنون ہو اور میرے جنون کو تم سے ضد میں تمہیں پانے کی ہے۔ اس کی گردن غرورانہ انداز میں ایک دم تنی ہوئی تھی۔ وہ چیز اس کے منہ میں مچل رہی تھی، تڑپ رہی تھی، مگر کوئی اور فائدہ نہیں، وہ ایک وحشی انسان کی قید میں تھی۔
मगर इंसान को इससे कोई हमदर्दी, कोई डर महसूस तक न हो रहा था। मगर वो आखिर कर क्या चीज़ थी? वो चीज़ थी बिच्छू। सलार अपने आप को अब कदरे संभाल चुका था। इसके चेहरे पे हमेशा वाली सर्द मुहर आई थी। इसने इंटरकॉम पर नादर को कहा कि इसकी फ़्लाइट की टिकट बुक करवाए आज रात की फ़ौरन। वो साथ साथी से ऑर्डर किया अगली बार वो यहाँ आए तो करीम यहाँ मौजूद ना हो, तो मेरी मौजूद हो, नहीं तो मेरी तो क्या किसी की जगह भी भीख मांगने के काबिल नहीं रहोगे। सलार शजात की दुनिया में आते और जाते सलार शजात की मर्जी से हैं। नादर अब भला क्या कह सकता था सवाए करीम की दुर्गत बनते देखने के। बेशक वो छुट्टियां लेकर गया था और अभी छुट्टियां पूरी भी ना हुई थी कि सलार से वापस बुला रहा था। पता नहीं छुट्टियां भी कैसे दे दी थी इसने। अब ना जाने किसका गुस्सा किस पर निकाल रहा था। और तो इलाज ने भी अपना कोई असर नहीं किया। इसे क्या पता कि इलाज का ही है और रिएक्शन हुआ है सलार पर जो इससे फिर गया था। मिर्ज़ा सिकंदर अपने कमरे में ख्वाब थे कि इनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुए। साथ ही दरवाज़ा खुलकर अपने बारीक कदमों से चलते इनके पास आया। पहले तो इन्होंने अपना वहम समझा, मगर जब अपने हाथ पर किसी के बारीक गर्म हाथ का लम्स महसूस हुआ तो उनकी जड़ से आंखें खोली। सलार बेटा, आप घड़ी इस वक्त 3 के हिस्से दिखा रही थी और शायद सलार भी अभी अभी एयरपोर्ट से सीधा इनके पास ही आया था। सलार बेटा जान, आप यहाँ इस वक्त सब हैरियत है ना? दादा जान है हैरत में डूबे से सवाल कर रहे थे। दादा जान, आज मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ, आप मुझे देंगे ना? दादा जान देंगे ना? बताए ना, देंगे ना दादा जान? इसे मुझे सौंप दें हमेशा हमेशा के लिए। वो मेरी हो जाएगी ना तो मुझे से प्यार करेगी ना? वो इससे मोहब्बत करेगी ना? जैसा मैं कहूँगा वैसे करेगी ना? मेरे अलावा वो और किसी के बारे में नहीं सोचेगी ना बोलेगी ना? दादा जान, आप अपने सलार को इसकी खुशियाँ देंगे ना? मुझे सब कुछ, बेशक सब कुछ ले लें, लेकिन ये दौलत शोहरत नाम सब कुछ, मगर इससे मुझे सौंप दें प्लीज़ दादा जान, प्लीज़। वो आपको खुदा का वास्ता, बचपन से खुशियों के लिए तरसा हुआ हूँ मैं। मुझे भी प्यार चाहिए, तवज्जो चाहिए। क्या मेरी ज़िंदगी में खुशी का कोई हक़ नहीं? क्या मुझे खुश रहने का हक़ नहीं? बोले ना दादा जान, आप देंगे ना इसे मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए? नहीं नहीं, तो मैं खुद को मार दूंगा। हाँ हाँ, मैं मार दूंगा, खुद को मार दूंगा। सलार अजीब जुनूनी अंदाज में कभी अपने सर के बाल पकड़ता, कभी दादा जान के चेहरे को अपने हाथ में थामता पागलों की तरह बात कर रहा था। दादा जान इसे इस हाल में देखकर फूट फूट कर रो दिए। उन्हें अपने हवास में नहीं लग रहा था। इस पर अजीब जोनियत सवार थी, जैसे वो खुद में ही ना हो। इसकी ऐसी हालत उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी ना देखी थी, तब भी नहीं जब सलार को इसकी माँ बेरहमी से छोड़कर चली गई थी। इनके हाथ बुरी तरह कांपने लग गए। कौन कौन चाहिए तुम्हें मेरे बच्चे, मेरी जान? तुम एक बार कहकर तो देखो, तुम्हारा दादा सारी दुनिया से छीन कर ले आएगा इसे तुम्हारे लिए। अगर किसी से लड़ना पड़ा तो लड़ लूँगा, पैर तक पड़ रहे तो पड़ जाऊँगा, तुम बस इसका नाम लो। हाँ मेरे बच्चा, बताओ कौन है वो जो ना जाने कब से मेरे सिले की जान बन गई है? वो दादा जान को पता ही नहीं चला। बताओ मेरे बच्चा। दादा जान की बात सुनकर सलार के चेहरे पर सुकून और चमक उभरी, जैसे एक ज़िद्दी बच्चा जब जिद करके अपने बड़ों से किसी चीज़ की फरमाइश करता है और जब वह फरमाइश पूरी हो जाए तो कैसे खुश होता जाता है, चमक उठता है, जैसे सारी दुनिया ही इसकी झोली में डाल दी हो। बताओ बेटे, से होशे पाकर दादा जान ने फिर से प्यार भर लहजे में पूछा। सलार ने एक जज्बे के हाल में आंखें उनका होठों पर मुस्कुराहट लाकर हौले से अपनी जान हस्ती, अपनी दिल व रूह की मुकम्मल क्या नाम इस कदर प्यार और आराम से लिया कि इसके बोलने से ही कहीं टूट ना जाए। एन, मेरी एन, सिर्फ और सिर्फ मेरी एन, नूरुल एन। नूर का नाम सुनकर तो दादाजान सख्त हैरत में डूबे। फिर इससे हैरानी मिली कि फिर से पूछा, हमारी नूर मतलब नूरुल एन नहीं? एकदम सलार सख्त लहजे में दाड़ा। पहले वाली नरमी और शगफ्ती, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। सलार शुजात की है वो, और किसी की भी नहीं, किसी की भी नहीं। बेजार है ना दादा जानी? हाँ हाँ बेटा मेरा बच्चा, सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ और सिर्फ मेरे सलार की एन, सिर्फ और सिर्फ सलार शुजात की। तुम जाओ, बेफिक्र हो जाओ, मैं कल ही तुम्हारी एन सौंप दूंगा, तुम्हें सौंप दूंगा। सलार का माथा चूमते हुए इन्होंने अपने से यकीन दिलाया। एक इनकी बात पर सलार पर सुकून होता उठा और अपने पोषण की तरफ चल दिया है। इसके कानों में दादा जान की बात कश कर रही थी, तुम्हारी एन सौंप दूंगा। आज के दिन बहुत ही खुशगवार माहौल लेकर आया पैदार हुआ था। हर कोई तैयारी में मगन था। कोई जल्दी जल्दी कपड़े लेने बाजारों की तरफ दौड़ा था और कोई अपनी मैचिंग की चीज़ों के लिए, जबकि तमाम ख़वातीन मेहमानों के खाने और बाहर के अरेंजमेंट की देखभाल कर रही थी। मर्दों को सौंप रखी थी और बाकी के गए कामों में मसरूफ़ थी कि कहीं कोई कमी पेशी ना रह जाए। हर कोई इधर से उधर दौड़ रहा था, क्योंकि इस घर की सबसे छोटी और लाडली बेटी का निकाह जो था, दादा जान आज सुबह सुबह ही तो नाश्ते पर यह खबर सुनाई थी कि आज नूर का निकाह होगा।
तो जो जो तैयारी करनी है वो कर ले और नूर का सारा सामान उनके रूम में पहुंच जाएगा, तो उसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हैं दादा जान बिना किसी की तरफ देखे उठकर अपने कमरे की तरफ चल दिए। बाकी सब तो बेहद हैरान थे कि अभी तो बात तो की हुई थी और अभी भी निकाह, मगर फिर किसी ने भी खुशी में ज़्यादा नहीं करी और तैयारियों में चढ़ गए। फिर तो समझो कि भगदड़ मच गई हो आप जहाँ में। हैरान तो नूर भी बहुत ही। सलाह ने जब सुना तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था, वो तो ज़मीन पर ही नहीं टिक रहा था। इसने लंदन फ़ोन करके नादर से पूरे घर को सजवाने को कहा था, इन सब को तैयार होने और शादियाने में जाने को कहा था और साथ ही हुक्म दिया था कि ये सब लाजमी होना चाहिए क्योंकि सलाह शुजात की सांसें हमेशा हमेशा के लिए इसके पास आ रही हैं, हमेशा के लिए। तमाम तैयारियां हो चुकी थी। रबाब नूर से दूर थी। इसे जब पता चला कि सलार घर पर है तो वो एहतियात बरत रही थी। नूर का ड्रेस आ चुका था जिसे देखकर सब हैरान और सताइश भरी नज़रों से देख रहे थे। पसंद को सराया जा रहा था। अरे वाह नूर, अरफा बाई की पसंद तो वाकई लाजवाब है। क्रीम रंग की खूबसूरत वेंडिंग गाउन को देखकर मैशा चमकते हुए बोली, चमकी नेहा का के मुनासिब से थोड़ा हेवी बिल हैवी पर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन मैं पहनूंगी कैसे, ही कितना भारी और बहुत बड़ा भी, मैं तो गिर ही जाऊंगी। नूर ने कभी इस तरह का लिबास तय नहीं किया था, इसलिए वो परेशानी से मुंह बसूर कर मुझसे बोली कि कहीं वो गिर ही ना जाए। अरे एनी यार, तुम क्या परेशान हो रही है? देखो जीजू ने तुम्हारे लिहाज से मैचिंग हिजाब भी भेजा है, और अगर तुम्हें गिरने की इतनी ही टेंशन हो रही है तो फिक्र न करो, जीजू है ना, वो तुम्हें पकड़ लेंगे। हाँ, नूर की दोस्तें भी आ गई थी और अपनी हुई शोहियाँ और शरारतों से नूर को शर्म से पानी पानी कर रही थी। चलो भाई निकलो, सब मत तंग करो और मेरी गुड़ी को आज के लिए इतना काफ़ी है, कुछ रुखसती के लिए भी बचा करो कि मैं नूर को तैयार करने लगी हूँ। चलो शाबाश भाई जाओ, मुझे कोई भी अब अंदर नजर ना आए। नूर के शर्म से सुर चढ़े और रूनी सुरुख तो देखकर मीशा को इस पर तरस आ गया, तो इसकी मदद की गर्ज से नहीं रफू चक्कर किया। यहीं ऐसा ना हो कि नूर बेहोश ही हो जाए। सबको निकाल कर इसने रूम लॉक कर दिया और फिर नूर के पास आई। वैसे एक बात है, तुम इतना अभी सिर्फ निकाह के वक्त ही शर्मा रही हो, तो रुक सकती वक्त तो अभी। नूर ने हशवी और नाराज नजरों से मिशा की तरफ देखा तो मिशा खलखलाकर हंस पड़ी। खुद पर में मुश्किल कंट्रोल रखकर कानों को हाथ लगाकर माजरत किया और नूर को सलवाने में चढ़ गई। बाहर तमाम मेहमान आ चुके थे। दादाजान ने सलार के कहने के मुताबिक मर्दों का इंतजाम अलग किया था, यहाँ तक कि असोर और बरहान की भी पाबंदी लगा दी थी। दादाजान उन दोनों को कभी कब भेजते तो कभी कहाँ गए। अब वो इन्हें क्या कह रहे हैं, वहाँ ना जाने दे जहाँ नूर हो। सलार बच्चे, इस उम्र में तुमने मुझे गिन चक्कर बनाकर रख दिया है। दादाजान दिल ही दिल में बड़बड़ाए भी जा रहे थे। सलार तैयार हो चुका था। ब्लैक एंड वाइट सूट में वो कोई हूर परा ही लग रहा था और ऊपर से इसकी हमेशा संजीदा और सख्त चेहरे पर जानदार मुस्कान सजी थी जो इसे और भी ज़्यादा जाज़ब नज़र बना रही थी। अभी वो अपनी पोजीशन में था कि इसे अपने पूरे पोर्शन को खूब सजाया था और सारे के सारे ख्वाब जहाँ को भी इसका बस चलता शहर को ही सजवा डाला। हर कर वक्त ही आ पहुँचा जिसका सलार को शिद्दत से इंतजार था। वो बहुत ज़्यादा खुश था कि फाइनली वो एनी को अपनी दुनिया में लेके जा रहा है, जहाँ सिर्फ एनी का सलार और सलार की एनी होगी, जहाँ सिर्फ एक दूसरे के लिए हंसेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, एक दूसरे के ख्याल रखेंगे, किसी को भी अपनी ज़िंदगी में मदहालत नहीं करने देंगे। यानी इस अब तक तुमने सिर्फ मेरा सख्त रूप ही देखा है ना, मैं जानता हूँ इस दिन मेरे सख्त रवैये की वजह से तुम मुझसे मुंतफिर हो चुकी हो, मुझसे डरती होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी मोहब्बतों की ऐसा नायाब रूप दिखाऊंगा, तुम बुखला ही जाओगी और फिर मुझसे मोहब्बत करने लग जाओगी। लेकिन एनी, चाहे कुछ भी हो कर लो, कुछ भी, बस मुझे कहीं छोड़कर मत जाना, नहीं तो शायद मैं अपना आप खो दूँ, और जब मैं अपना आप खो देता हूँ ना तो मुझे खुद पता नहीं चलता कि मैं क्या कर जाता हूँ। सलार ड्रेसिंग में मिरर के सामने खड़ा होकर ख्याल में महबूब जान से मुखातिब था, जब जिसमें सवाल वो खुद ही कर रहा था, जवाब भी खुद ही दे रहा था। इतने में दादाजान का बुलावा आ गया कि नेहा का वक्त हो गया है, अब आ जाओ। सलार एक नज़र खुद पर डालकर कोट दुरुस्त करता नीचे हाल में चल दिया जहाँ निकाह का इंतज़ाम किया गया था। सब लोग मुड़कर सलार शजात की शाना शख्सियत जो कि रश्क भरी नज़रों से देख रहे थे। और कई लड़कियां तो दिल पर हार बैठी थी, जबकि सलार शजात तो कब का किसी और पर अपना दिल तो क्या अपना आप न्यौछावर कर चुका था। नूर अपने कमरे में ही थी। सलार को दादाजान ने अपने पास बुलाया और मौलवी साहब से निकाह शुरू करने का कहा। बाकी घर वाले तो सलार को देखकर सुन हो गए कि ये क्या, सलार का निकाह नूर के साथ तरफान, मगर कैसे? सब वर्ता हैरत में डूब चुके थे। इन तमाम सवालात का जवाब वो इन मेहमानों से बिल्कुल नहीं हासिल कर सकते थे, इसलिए वक्ती मसलहत के तहत खामोश हो गए। सलार दस्तखत कर चुका था। दादाजान, मौलवी साहब और चंद लोगों के साथ नूर के कमरे में दाखिल हुए।
نور اس وقت سادہ سی چادر میں گھونگھٹ نکال کر بیٹھی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب نے جب نکاح شروع کیا تو نورالعین تو کیا سب کے سب حیران ہو گئے سالار کا نام سن کر۔ جب مولوی صاحب نے دوسری بار برہان پوچھا کہ آپ کو قبول ہے تو نور خاموش پا کر دادا جان نے مان بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا تو میکانی انداز میں کب نور نے ہاں بولا کب دستخط کی سے کچھ خبر نہ ہوئی تو وہ تو شوق تھی۔ نکاح کے بعد سب مرد حضرات باہر نکل گئے اور ہال میں آ کر سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ سالار کو جب پتہ چلے کہ اینی سائن کر چکی ہے تو سالار فتح ہوا خوشی سے سرتاش اس کا بس نہیں چڑھ رہا تھا کہ این کو سب سے کہیں دور لے جائے ہمیشہ کے لیے۔ اتنے میں ہمیشہ سجی ہوئی راہداری سے نور کو لے کر اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی سالار کی نظر این پہ پڑی تو بنا پلک جھپکائے وہیں کے وہیں ٹھہر گئے۔ سارے سالار کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کیونکہ اس کے چہرے پر محبت، دیوانگی، جنون، عشق، تڑپ اور نہ جانے کیا کچھ تھا نور کے لیے۔ نور آہستہ آہستہ سے قریب آ رہی تھی اور سالار کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھی۔ نور کو بٹھایا گیا مگر سالار کھڑا بنا پلک جھپکائے سے ہی دیکھ رہا تھا۔ دادا جان اس کی اس حالت میں بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھنکھارے اور اس سے بیٹھنے کا بولا۔ سالار بغیر ان کو دیکھے نور کو ہی اپنی نظروں میں رکھتے ہوئے بیٹھ گیا اور اپنے رخ اس کی طرف ہی رکھا۔ اسے کسی چیز کا خوشنا نہیں تھا کہ یہ دیکھنے والے کیا کہیں گے، وہ تو اس سے چمکتے چہرے کے ساتھ تک ہی جا رہا تھا۔ نور کی اس کی نظریں محسوس ہو رہی تھی، وہ سخت گھبرا چکی تھی، بالکل ٹھنڈی پڑ رہی تھی، جبکہ سالار اس کی اس روح کو بہت محفوظ ہو کر دیکھ رہا تھا۔ یہ ڈریس بھی سالار نے اسپیشلی نور کے لیے بنوایا تھا، کوئی بھی ان کی فوٹو نہیں لے رہا تھا سوائے میشا کے، وہ بھی سالار کے دیے ہوئے موبائل سے۔ سالار نے سختی سے سب کو منع کر رکھا تھا کہ کوئی بھی اس کی بیوی کے روپ کو اپنے موبائل میں قید نہیں کرے گا، نہ جانے لوگ کس کس کو یہ تصویریں دکھائیں اور کتنی گندی نظریں اس کی پاک بیوی پر پڑیں۔ سالار نور کے معاملے میں بہت پازیٹیو تھا مگر اب تو جیسے کھلا کھلم پرمٹ ہی گیا تھا، اس لیے بنا ڈرے ہچکائے اپنے ہی بنوائے جا رہا تھا۔ کافی دیر گزر چکی تھی، سب مہمان کھانا بھی کھا چکے تھے۔ دادا جان نے نور سے کہا کہ جاؤ بیٹا آرام کر لو، تو کمرے میں جا کر تھک گئی ہو۔ نور دادا جان کی بات سن کر جلدی سے ابھی کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک سالار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولا ہاں چلو میں بھی بہت تھک گیا ہوں، جبکہ باقی سب دنگ نظروں سے کھڑے رہ گئے۔ والے سب حیرانی سے سالار کو دیکھ رہے تھے۔ چلو این، سالار نے این کو اپنی نظروں کی زد میں رکھتے ہوئے بولا، مگر این صاحبہ تو شرطر سی منہ کھولے کھڑی تھی۔ لیکن سالار بیٹا رخصتی تھی تو نور کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد تھی نا؟ جی بالکل تھی، لیکن اب این میرے ساتھ میری پورشن میں رہے گی، نہایت سپاٹ انداز میں اشمائیہ بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا گیا۔ کیوں دادا جان؟ آخر میں دادا جان کی طرف رخ موڑ کر نرمی سے تائید چاہی۔ دادا جان تو اس کے نرمی سے بولنے پر ہی سرشاب سر ہلا گئے۔ آخر کیوں نہ ہوتا ایسے؟ انہوں نے اس کی زندگی پتنگ، اس کی دوڑ جو تھما دی تھی۔ نور کے ہاتھ پیر پھول گئے اور پوری طرح کانپنے لگی۔ اس کی حالت کو دیکھ کر ہونٹوں کو دانتوں تلے دبائے اور پھر اچانک جھک کر نور کو کسی قیمتی متاع کی طرح اپنے مضبوط گھسیٹتی بازوؤں میں اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر باقی سب کا منہ کھل گیا، جبکہ سالار تو این کی طرف نظروں کا مستقل زاویہ بنائے ایسے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنے قدموں پر چل پڑا۔ کسی کی بھی اس سے اٹل لہجے کو دیکھ کر اسے روکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ نور اس کے بہت قریب تھی اور اس کی سانسوں کی گرمی کو کسی جلتے لاؤ کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لی، گھبراہٹ کے مارے اس کا سانس تک پھول چکا تھا۔ نور کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اکیلی ہوا میں اڑ رہی ہے، بس اب نیچے گرنے ہی والی ہے۔ مگر دوسری طرف سالار فتح کے نشے میں چور اپنے لبوں پر دلکش مسکراہٹ سے جائے سے دیکھتے ہوئے اپنے پورشن میں داخل ہو گیا۔ اس وقت اس کی پورشن میں ان دونوں کے سوا کوئی تیسرا موجود نہیں تھا۔ اس کا پورا پورشن ساؤنڈ پروف تھا، اپنے تمام ملازموں کو پہلے ہی جلدا کر چکا تھا، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی، مگر ان دونوں کی دھڑکتے ہوئے دل اس پر اسرار خاموشی میں ایک میٹھا سا ساز بکھیر رہے تھے۔ وہ صرف اور صرف اپنی این کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، صرف اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان دونوں کے سوا یہاں کوئی نہ ہو، وہ اس کی موجودگی کو محسوس کرے اور این اس کی۔ وہ اسے اٹھائے لاؤنج میں آیا جہاں ہر طرف گلاب ہی گلاب تھے، پورا فلاور گلاب کی پتیوں کی موٹی تہ سے کور ہوا تھا۔ نور کے جب اعصابوں پر چھائے جانے والی خوشبو تنوں سے ٹکرائی تو اس نے بے ساختہ اپنی آنکھیں کھولی۔ آنکھوں کے کھلنے پر جو منظر اس کی آنکھوں سے ٹکرایا وہ آنکھیں پھاڑ شدت سے دیکھنے لگی۔ نور کو پھول بے حد پسند تھے، جبکہ ان کی خوشبو تو وہ دیوانی تھی۔ دیواروں پر موتی کے کھلے ہوئے پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھی، جنہیں بلیک رنگ کی دیوار کو اپنے سفید رنگ میں چھپا سا دیا تھا۔ چھت کے بالکل درمیان سفید رنگ کا بڑا سا ہیروں کی چمک لیے مہنگا خوبصورت ترین فانوس
اشتہار دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ پوری لاؤنج میں اس کی مدھم روشنی کے علاوہ اور کوئی روشنی نہ تھی، لیکن پھر بھی یہ آنکھوں کو چمکا دینے والی مات رکھتی تھی۔ اس کے آس پاس چھت پر بے تحاشا سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے ستارے لٹک رہے تھے، جو فانوس کی شعاعوں کے ساتھ مل کر کسی پرستان کا منظر پیش کر رہے تھے۔ فانوس کے بالکل نیچے درمیان میں شیشے کا خوبصورت ڈانسکیبل شو پیس رکھا ہوا تھا۔ نور یہ دیکھ کر جیسے سب کچھ ہی بھول چکی تھی، وہ محبت زدہ انداز میں سب حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ بھی یاد نہ رہا، اگر یاد رہا تو یہ کہ سب اس کے لیے کیا گیا ہے۔ کیا وہ اتنی خوش قسمت ہے کہ اس کے لیے اتنا کچھ کیا گیا؟ اس کے چہرے پر پیاری سی مدھم مسکان در آئی تھی، آنکھوں میں چمک لیے اپنے اطراف سے جی اس پرستار کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی چمک اور محبوب انداز کو وہ محفوظ ہو کر دیکھ رہا تھا، جو یہ تک فراموش کر چکی تھی کہ کچھ دیر قبل وہ اس کی قربت پر بکھلائی جا رہی تھی۔ سالار کے چہرے پر سجی مسکان اور گہری ہوگی، جیسے جتلا رہی ہو کہ کہا تھا نا کہ ایک دن تم میری گرفت میں ہوگی، میرے جہاں میں، جہاں تمہیں سب کچھ بھول جائے گا، جہاں صرف میں ہوں گا اور تم۔ سالار نے اسے ابھی تک اپنے بازو میں اٹھایا ہوا تھا اور آہستہ آہستہ چلتا اس شو پیس کے پاس پہنچ گیا، پھر اس سے لے کر 2-3 اسٹیپ اوپر چڑھا اور ایک بٹن دبایا۔ اس کے بٹن دبتے ہی شیشے اوپر کو اٹھا اور ان کے اندر جانے کا راستہ بنا۔ ان کے اندر جاتے ہی وہ بند ہو گیا۔ وہ مصنوع ہر طرف بکھرنے لگی، پھر ہلکا میوزک چلنا شروع ہو گیا۔ ان کے کانوں میں گانے کے بول گونجنے لگے۔ سالار نے اسے ابھی تک نہیں اتارا تھا، اس کی نظریں مسلسل اسی پر ٹکی تھیں۔ سالار نے گھبرو سرگوشی آواز میں اسے پکارا، اے نور! نے بہستا اس کی طرف دیکھا اور اس کی نظروں سے پیان ہوتے احساسات میں گم ہو گئی۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں ایسا کیا جادو تھا جو وہ بری طرح جگڑ گئی تھی۔ گانے کے بول ان کے اطراف میں گونج کر انہیں ہر طرف سے بیگانہ کر کے، سانس لینے سے بھی زیادہ تم ضروری ہو گئے ہو، جی رہے تھے ہم ادھورے، تم سے پورے ہو گئے۔ سالار کی نظریں دیوانہ وار اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، جیسے انہیں سمجھ ہی نہ آ رہی ہو کہاں پہ ٹھہرے۔ سانس لینے سے بھی زیادہ تم ضروری ہو گئے، جی رہے تھے ہم ادھورے، تم سے پورے ہو گئے۔ میری دھڑکنیں تیری دھڑکنیں، دونوں دلوں کی ایک ہے تڑپن۔ سالار اب اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا اور آہستہ آہستہ ہل رہا تھا، ان کے ساتھ شو پیس بھی گھوم رہا تھا۔ میری دھڑکنیں تیری دھڑکنیں، دونوں دلوں کی ایک ہی تڑپن۔ گرتی ہوئی مصنوعی سنو فال اور مدھم میوزک ایک الگ ہی سحر پھونک رہا تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو چکے تھے، سانس لینے سے زیادہ ضروری ہو گئے، جی رہے تھے تم ادھورے، تم پورے ہو گئے۔ دھڑکن یہ تیری وہ توتلی ہے۔ پھر سالار نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اسے محسوس کرنے لگا، جبکہ نور ابھی تک اس کی بند آنکھوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں ہیں یہ میری جو بولتی ہیں، دھڑکن تیری تو توتلی ہے۔ سالار نے اپنی ناک کو اس کی چھوٹی سی سرخ ناک سے ٹکرایا۔ چینی کے سوالوں میں یوں پیار کا رنگ بھرنا، لفظ بھر کچھ بھی مشکل ہو بیان کرنا میں۔ دھڑکن تیری دھڑکن، دونوں دلوں کی ایک ہے تڑپن۔ وضو بند ہو چکا تھا، مگر یہ دونوں ایسے ہی کھڑے تھے۔ کافی دیر بعد سالار نے آنکھیں کھولی اور اسے لے کر لاؤنج سے باہر آیا۔ دروازے سے گزرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، جبکہ یہاں کا حال بھی لاؤنج سے مختلف نہ تھا۔ سالار نے اپنے روم میں پہنچ کر پاؤں مار کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کا روم بھی بہت خوبصورت انداز میں سجایا ہوا تھا۔ جہازی سائز بیڈ پر وائٹ ریڈ کے پھولوں کی چادر بچھی ہوئی تھی، فرش پر گلاب اور بتیاں بکھری ہوئی تھیں، چھت پر چھوٹے چھوٹے لال لہو رنگ دل لٹک رہے تھے، دیواروں کو لال گلاب کی بند کلیوں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ سالار نے اسے اٹھائے بیڈ کی دائیں طرف ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھے اسٹول پر بٹھایا اور شیشے میں اس کا عکس دیکھتے ہوئے اس کے حجاب کی پنوں کو نکالنے لگا۔ نور شرم و گھبراہٹ کے مارے آنکھیں ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی، پورا چہرہ اس کا سرخ میں ڈوب چکا تھا۔ سالار اس پر نظریں جمائے اس کا حجاب اتارتے ہوئے شوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حجاب اتارنے کے بعد سالار نے اس کے بال کھول دیے۔ بالوں کے کھلتے ہی ایک لمبی کالی سیاہ ریشمی بالوں کے آبشار اس کے ہاتھوں کو چھپا گئے۔ سالار اس کے اتنے لمبے گھنے حسین بال پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ محبوس سا اس کے بالوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ کافی دیر بعد اس نے گہری سانس لے کر خود کو کچھ حد تک کمپوز کیا اور اسے پھر سے اپنی گود میں اٹھا کر بیڈ کی طرف چل دیا۔ سالار نے تو شاید آج قسم کھائی تھی کہ اسے ایک قدم بھی نہیں چلنے دے گا۔ بیڈ کے پاس پہنچ کر اس نے نور کو احتیاط سے لیٹا دیا کہ کوئی تکلیف نہ ہو۔ بیڈ پر لیٹتے ہی نور جیسے اس کے نرم و ملائم بستر میں ڈھل سی گئی۔ اسے ایک نظر دیکھ کر سالار نے اپنا کوٹ اتار کر دور صوفے پر جھلا دیا، پھر اسی کو اپنی نظر گزر میں رکھتے ہوئے سالار نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے۔ یہ دیکھ کر نور بری طرح سپاٹ گئی۔ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑنے شروع ہو گئے تھے کہ آگے کے بارے میں سوچ کر ہی اس کی جان نکلنے کے در پہ
ہوگی تھی۔ سلار اس کی شرم اور گھبراہٹ کو بہت انجوائے کر رہا تھا۔ سلار نے اپنی شرٹ اتار کر بھی دور پھینک دی اور اب وہ صرف بلیک بنیان میں تھا جو کہ سفید رنگ میں بہت جچ رہی تھی۔ نور نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی کہ جیسے اب کبھی نہ کھلے گی۔ سلار کی ہونٹوں کی مسکراہٹ اور گہری ہوگی اور پھر اس کے دائیں طرف آ کر بالکل اس کے قریب لیٹ گیا، جبکہ نور ایک دم ساکت بنا کوئی حرکت کی آنکھیں بند کر کے چرچ سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ نور کو محسوس ہوئی کہ سلار اس کے چہرے پر جھکا ہوا ہے۔ نور نے اپنی سانسیں ہی روک لی، ہی دل میں اس کی منتیں کرنے لگی۔ بولنے کی قابل ہی کہاں تھی وہ اب، زبان تو اس کے تالوں سے جا چکی تھی۔ سلار مسکراتے ہوئے اس کی کان کی طرف جھکا اور سرگوشانہ انداز میں بولا، گھبراؤ نہیں، جہنم میں کچھ نہیں کروں گا جب تک تمہاری پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی، خاص کر کے تب جب تم مجھے اپنی پوری رضامندی سے اجازت نہ دو۔ ہاں، مگر چھوٹی موٹی شرارتوں کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی کوئی پرواہ نہیں۔ نور تو جو اس کی بات پر ابھی ریلیکس ہوئی ہی تھی کہ اس کی شوخی بھری آواز پر پھر سے گھبرا گئی۔ سلار نے سیدھا لیٹ کر اسے اپنے سینے پر لٹا لیا۔ شرٹ میں بھی اس نے اس لیے اتاری تھی کہ اس کے بٹن تمہیں تکلیف نہ دیں۔ اس پر اپنا مضبوط ہتھیار بنا کر مضبوط بنانے تھا۔ نور اس کی قربت برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے لرزتے کانپتے وجود کو سلار بہت اچھے سے محسوس کر رہا تھا۔ سو جائیں، اس کے بالوں میں انگلی چلاتے ہوئے شدید جذبات سے بہت مشکل سے کہا گیا۔ ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر دی اور چھوٹا سا ریموٹ پکڑ کر ایک بٹن پریس کیا جس سے بیڈ کے اوپر فکس مشین سے موتیوں کے پھولوں کی بتیاں گرنے لگی، ان پر جیسے پت جھڑ کے موسم میں درختوں پر لگے سوکھے پتے چڑھتے ہیں۔ دائیں طرف شیشے کی بڑی سی سلائڈنگ ونڈو سے جھانکتا چاند ان دونوں کو اپنی ٹھنڈی چاندنی پہنچا رہا تھا، جیسے انہیں اپنی طرف سے تحفہ دے رہا ہو۔ نور اپنے اوپر گرتے نرم موتیوں کو محسوس کرتے ہوئے آہستہ سے نیند کی وادی میں اڑتی چلی گئی۔ سلار نے جب اس کی مدھم گہری سانسوں کو محسوس کیا تو اس کے بالوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اپنے چہرے پر پھیلا دیا، جس سے نور کو اور اس کے چہرے پر چھپ سا گیا۔ اس کی مدہوش کر دینے والی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے سلار نے دھیرے سے اپنی آنکھیں موڑ لیں۔ گہری کالی رات نے اسے بھی آہستہ آہستہ اس کے ہمسفر کے ساتھ نیند کی وادی میں اتار گئی۔ ہر طرف سکون ہی سکون تھا، کیونکہ آج سلار شجاعت کو سالوں بعد سکون و چین نصیب ہوا تھا۔ آپ نے یہ کیا کیا ابو جان؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اس فیصلے سے کسی قسم کے کوئی اعتراض ہے۔ آج تک جتنے بھی فیصلے آپ نے کیے ہم نے اس پر سر ہم کر کے قبول کیے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمارے بھلے کے لیے ہوگا۔ سلار بھی ہمیں باقی سب کی طرح عزیز ہے، بلکہ وہ تو ہر لحاظ سے اول ہے، تو ایک آئیڈیل انسان ہے، ایک کامیاب بزنس مین۔ مگر دکھ تو اس بات کا ہے کہ آپ نے ہمیں آگاہ کرنے کے قابل بھی نہیں رکھا۔ اوپر سے ابو جان آپ جانتے ہیں کہ آصفہ کس قدر اذیت میں ہے، بہت دکھ پہنچا ہے اسے۔ اس کے شوہر نے اسے کتنی باتیں سنائی ہیں، بہت رو رہی تھی وہ، نہ جانے کتنے طعنے دیے ہوں گے اسے، تو موقع چاہیے ہوتا ہے باتیں بنانے کا۔ اس وقت سب بڑے دادا جان کے روم میں بیٹھے اپنے سوالات کا جواب مانگ رہے تھے اور ان کی طرف صدیق صاحب کی بہت سنبھال سے بات رکھی تھی۔ عجیب بات ہے، تم لوگوں کو مجھ پر اعتبار ہو کر مجھ سے گلہ کرنے آئے ہو۔ اگر مجھ پر اعتبار ہے کہ میں کبھی تم سب کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کروں گا تو بنا کوئی سوال کیے مجھ پر بھروسہ رکھو، ورنہ نہیں ہے تو میں بھی تم سب کے سوالاتوں کے ابھی جواب دے دیتا ہوں، اور آصفہ کی تو فکر مت کرو، اس کے شوہر کے لیے میں کافی ہوں۔ دادا جان نے ان سب کے سوالوں کو لاجواب کر دیا۔ باقی سب کیا کہتے، دادا جان تو قصہ ہی ختم کر ڈالا تھا، اس لیے بنا کوئی جواب لیے خاموشی سے سب اٹھ کر چل پڑے، جبکہ پیچھے سے دادا جان نے گہری سانس کھینچی تھی۔ میٹھیاں کہاں مر گئی ہو تم؟ خوبصورت نین نقش کی حامل عورت سفید ساڑی پہنے بہت دلکش لگ رہی تھی، مگر اس کی زبان تو اس کے حسن پر طعنہ تھی۔ رات کے 2 بجے وہ کسی پارٹی سے بھرتی ہوئی آئی تھی۔ بات ہی ایسی تھی، پارٹی کے دوران اس کے سیل فون آیا تھا جو اس کی فرینڈ نے پک کیا تھا۔ آگے سے کسی نے سے محو بچے کی آواز سنائی دی تھی، مما جلدی آ جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، لائٹ بھی نہیں ہے، بہت اندھیرا ہے مما جی، باؤ مجھے آ کے کھا جائے گا، مجھے مما ڈر لگ رہا ہے، میرے پاس آ جائیں نا۔ فون پر ہچکیوں میں روتا لگتا بچہ اپنی ماں سے فریاد کر رہا تھا کہ وہ آگے سے اسے ڈرائے ماحول سے بچا کر اپنی ممتا کی گوش میں چھپا لے۔ اس کی بے چین آواز سن کر اس کی دوست بھی بے چین ہو چکی تھی، اس لیے اسے بتایا اور زبردستی گھر بھیجا، لیکن اس کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا۔ وہ غصے میں گھر پہنچ کر اپنے ملازمہ میٹھیاں پر چلا رہی تھی۔ جی بیگم صاحبہ، میٹھیاں ڈرتے ڈرتے اب مالکن سے کچھ دوری پر کھڑے ہو کر پوچھا،
कहाँ हुए है वो मनहूस, चिल्लाकर पूछा गया। वो जी आप के रूम में जाते हुए देखा था। मुलाजिम की बात सुनकर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। अपने रूम में पहुंची तो 5 साल बच्चे को अपने कीमती बेड पर जूतों समेत चढ़ा हुआ पाया। इसका दुपट्टा अपने मुंह पर रखे हिचकियों से रो रहा था। ये देखकर तो इसे और भी गुस्सा चढ़ा। जल्दी से आगे बढ़ी। हील की टिक टिक पर इसने डरते डरते दुपट्टे की ओर से देखा तो अपनी माँ को देखकर वह एकदम से रोते हुए उठा और भागकर इससे लिपटा ही चाहा था कि इसकी माँ ने जोरदार चांटा इसके नाजुक रिसान पर दे मारा, जिससे बच्चा लड़खड़ा और 2 जार गिरा। तेरी हिम्मत कैसी हो मुझे फोन करने की? इसे बुरी तरह छिछोड़ते हुए घराकर पूछा और साथ ही एक और थप्पड़ मारा, जिससे बच्चे के होंठ के कोने से खून निकलने लग गया। लेकिन फिर भी वो अपनी माँ के होश में छुपना चाहता था। इसे अपनी जालिम माँ से नहीं, इस खौफजदा मौसम से डर लगता था। मम्मा जी डर लग रहा है। थप्पड़ की वजह से इसे बोलने में तकलीफ हो रही थी। जब मेरी जिंदगी में आया है, जीना कर दिया है, ना किसी पार्टी को एंजॉय करने देता है, ना सुकून से रहने देता। कम वक्त मार क्यों नहीं जाता तू? मर जाता कि जान छूट जाए मेरी। इस हिसाब से बच्चिया और जोर से रोने लगा। बाई खड़कती हुई बिजली से खौफा रहा था। चुप कर जा, चुप नहीं तो आज मुझसे नहीं बची। कैसे डराते हो? गौर से कहा हो तो असर ना हो तो देखे से और गुस्सा आया और इसका गला पकड़ कर दबाने लगी। आई तो गया, अच्छा है तेरा बाप भी नहीं घर पर, जान छूट जाएगी मेरी। इस हिसाब से इसका गला दबाते हुए कफायत से कहा। इससे जरा भी अपने बच्चे पर रहम नहीं आया। वो तड़प रहा था, इसकी आंखें आंसू चमक रहे थे, इसे सांस बंद हो रहा था। शायद कुदरत ने अभी इसके लिए और इम्तिहान लिखे थे, नन्ही सी जान के लिए, कि बाहर से गाड़ी की हॉर्न सुनाई दे, जो इस बात का पता दे रहा था कि इसका शौहर आ गया है। गौर से सर झटके हुए इसका गला छोड़ा और इसे गोने में उठाकर जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकलकर स्टोर रूम की तरफ चलने लगी। इसके सलूक के बावजूद भी बच्चा इससे लिपट कर सुकून महसूस कर रहा था। स्टोर रूम में आकर इसने इसे चिटकते के अंदाज में जमीन पर फेंका और दरवाजा बंद करके खुद को कंपोज करती चल दी, हमेशा की तरह अपने शोर को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर सब कुछ फरमोश कर देने के लिए। जबकि बच्चा तो रोते रोते ना जाने कब बेहोश पड़ा था। सलार सोया हुआ था, जाने किसके चेहरे पर तनाव की कैफियत आई हो शुरू हुई। इसकी पूरा जिस्म पसीने की सुरूह भीग गया। अचानक से इसने आंखें खोली और लंबे लंबे सांस लिए। इसकी आंखों में करक था। इसकी फौरन नजर इन पर पड़ी जो बेखबर अभी तक सो रही थी। इन सोते हुए किसी मासूम पंछी की मान लग रही थी कि सारा दिन उड़ते फिरते दुनिया की सैर करने के बाद रात को थक हार कर अपने घोंसला आराम करने की गर्ज से सो चुकी हो। पंछी तो फिर सुबह ही सुबह जाग जाते हैं। ये न जाने कौन सी किस्म का पंछी है जो अभी तक गहरी नींद सोया हुआ। इस लार को अपने मोबाइल की रोशनी में ब्लिंक करती महसूस हुई। इसके माथे पर 2 बदल नमा हुए। इतनी सुबह सुबह किसकी सलार को खार करने का मकसद निहायत होगा। नहीं तो किसी की इतनी हिम्मत के सलार शुजात को आराम में हो सके। इन दोनों के ऊपर रात भर पड़ती मोतियों की बत्तियों की पछड़ती चादर को तोड़ते हुए सलार ने एहन सर तकिए पर रख दिया और इसके ऊपर अच्छे से ब्रेकर उड़ा दिया। मोबाइल उठाकर कान से लगाया। दूसरी तरफ करीम था, इसका सेक्रेटरी। जाने इसने ऐसा क्या कहा था? इसकी आंखें आग बरसने लगी। गर्दन की नीली नसें फटने को तैयार थी। मोबाइल पर इसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि बस टूटने की कसर रह गई थी। इसने मुड़कर अपनी मेडिसिन की तरफ देखा। इसे देखते ही सारा गुस्सा जाग की तरफ बैठ गया। बेगानी अंदाज में चलकर इसके पास आए, अपने लब इसके माथे पर रख दिए। कुछ देर बाद हटा तो इसके चेहरे पहले जैसा कोई तासर मौजूद न था। रात वाला सलार शुजात बन चुका था। इनका सलार मैं हो जल्द वापस आऊंगा जहन्नम और फिर जहन्नम। और फिर इसके माथे पर होले से ओढ़ रखे और बिना देखे तैसे कदम बढ़ता बाहर निकल गया। आकर देख लेते, एक बार फिर से तो ना जाना पाता, लेकिन इसका जाना बहुत ज़रूरी था। अभी तो वो खेल शुरू ही हुआ था। सिटी की मशहूर सी फूड रिसोर्ट में बैठी इंतहाई खूबसूरत लड़की, सुनहरे चमकीले बाल, गोरी रंगत वाली और नीली आंखें लिए वो टेबल के सामने रखी चेयर पर बैठी किसी का इंतजार करती मालूम हो रही थी। इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर पाना। बहुत जल्द एक खुश शक्ल लंबे कद का नौजवान लड़का इसके पास आया और पीछे से हक करके इसके गाल पर किस की, मगर इससे मगरूर लड़की ने इसे पहचानते हुए नाराजगी से इसके हाथ कंधे से हटाई। इसके अंदाज देखकर वो समझ गया कि इसकी जलपरी का मूड कुछ ज्यादा ही खराब है। अब वो लड़का इसके मुकाबले बैठ चुका था और तरह तरह से इसकी मिन्नतें कर रहा था इसे राजी करने की, लेकिन वो लड़की इसे कोई भाव न देते हुए वहां से उठकर चली गई। जबकि लड़के से तासुब से अपनी ब्रांडेड घड़ी को देखा। वह सिर्फ 5 मिनट ही तो लेट हुआ था। अगर वो इस लड़की को पर्सनली जानता न होता तो हैरान जरूर था, मगर इसे 2 सालों से जानता था। पिछले 2 साल से वो इसका बॉयफ्रेंड था। मगर मजाल है जो इस लड़की इसे हद से ज्यादा फ्री होने दिया हो।
بہت موڈی تھی اور ہر کیوں نہ ہوتی اتنے امیر باپ کی بیٹی جو تھی وہ حد سے زیادہ لاڈ پیار نے سے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ انتہائی ضدی، مغرور حسینہ، دوسروں کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھنے والی، مغرور و تکبر تو اس کی کوٹ کوٹ کر بڑا ہوا تھا۔ کہنے کو وہ مسلمان تھی مگر اس کے کرتوت تو مسلمانوں والے کے طرح تھے۔ ماں باپ فرض ہوتا ہے کہ اولاد کو اس کی اصل کے بارے میں آگاہ کرنا کہ کون ہے، کیا ہے، کس لیے ہے دنیا میں آئے ہیں، مگر اس کے ماں باپ کو کوئی غرض نہ ہو تو اپنا انہیں تو پارٹیز، نام، شہرت اور اونچے سے اونچا مقام پانے کی ضد ہے۔ ہر کوئی خود کو ٹاپ پر رکھنے کی جنون میں تھا اور اس جنون میں حرام گناہ کا مطلب بھول بیٹھا تھا۔ ایسے میں ان کی اولاد ان کے نقش قدم پر نہیں چلے گی تو کس کے چلے گی؟ یہ بھی اپنے امیر ماں باپ کی امیر بیٹی میزی تھی۔ میزی کی ملاقات میکائی سے 2 سال قبل ڈانس کلب میں ہوئی تھی۔ میزی کی خوبصورتی اور امیری کو دیکھتے ہوئے اس پر لٹو ہی ہو چکا تھا۔ اس نے کئی طرح سے اسے امپریس کر کے اپنی گرل فرینڈ کے مرتبے پر فائز کر ہی لیا تھا اور یہی تو چاہتی تھی وہ لڑکی کہ ہر کوئی اس کا دم بھرے، اس کے پیچھے پاگل ہو جائے، اور ایسے ہی میکائی نے کیا تھا، مگر بدقسمتی سے 5 منٹ ہونے کی صورت میں اسے ناراض کر بیٹھا تھا۔ اب وہ کم از کم 1 مہینے تک اس کے لیے ترلے منتیں کرے گا، تب جا کر وہ اسے جان بخش دے گی۔ سورج کی شعاعیں نے اس کے چہرے پر اپنی روشنی ڈالی تو نور نے جھکا کر اپنی آنکھیں واہ کی۔ پہلے تو وہ اس جانی نظروں سے پورے کمرے کو دیکھتی رہی، پھر اچانک اسے سب یاد آ گیا کہ کل دن کس عجیب خواب سے کم نہیں تھا۔ ایک ایک کر کے اسے سب یاد آنے۔ نور کل کی عجیب و غریب سالار کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اپنی بےخودی پر جی بھر کر شرمندہ اور غصہ آیا۔ ابھی وہ اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ یکدم دروازہ کھلا جیسے سیلاب امڈ آیا ہو۔ ہمیشہ رباب گھر کی تمام خواتینیں ایک ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اصل میں ملازمہ سے معلوم ہوا تھا کہ سالار صبح ہی صبح جا چکا ہے تو ان کو مزید صبر نہیں ہو رہا تھا، چلی آئی، لیکن یہاں کا حال دیکھ کر اور نور سے ڈھکے چھپے الفاظ میں استغفار کر کے انہیں اطمینان حاصل ہوا، ساتھ ہی ساتھ خوشی بھی ہوئی کہ سالار اس سے واقعی میں محبت کرتا ہے۔ ان کے دل میں جتنے بھی واہمیت تھے وہ سب جیسے کافور ہو گئے تھے۔ رباب اور مشرا تو اسے ریڈی کر کے لانے کا کہہ کر خود نیچے چلے گی۔ ہائے اللہ جی، میں مر گئی، ہمارے خواب جہاں میں کوئی وہ بھی سالار شجاع دی ہٹلر مین اپنی نور سے مطلب یعنی سے اتنی گہری محبت بلکہ عشق کرتا رہا اور ہمیں پتہ ہی نہ چلا۔ انہوں نے حیرانی سے رباب کی طرف دیکھا تو مشرا فوراً بولی، ارے ایسے کیسے گر رہی ہو، 100% سچ ہی تو کہہ رہی ہے، سالار بھائی تم سے بے انتہا عشق کرتے ہیں، تب تو دیکھو کیا کیا نہیں کیا انہوں نے تمہارے لیے اور تمہاری اجازت کے بغیر۔ ابھی مشرا کچھ اور ہی بول رہی تھی کہ نور نے مرفٹے انداز میں مشرا کو ٹوکا، جس سے یہ دونوں ہنس پڑی۔ میری پیاری بہنیں، رباب نے اسے لاڈ بھرے انداز میں زور سے گلے لگایا تو نور انہیں دکھانے کے لیے مسکرا پڑی۔ شاید اسے بھی کچھ ان کی باتوں پر یقین آنے لگا، مگر وہ کیسے ان دن بھری بات بھول جائے جب سالار اسے اس رات لے کر گیا تھا اور کتنا غصہ کیا تھا اس وقت، جس کی وجہ سے وہ آج بھی ڈرتی تھی اس سے۔ چلو نور، جلدی سے اب نیچے چلو، وہاں تمہارے دونوں بھائی منہ پھلائے بیٹھے ہیں کہ ان کو نہ کر درست کرو تم، اور ساتھ ہی سب بتا دیا۔ پھر یہ تینوں ڈریسنگ روم میں گئی۔ رباب نے جب بڑی سی شیشے کی وارڈروب کھولی تو حیرانی سے منہ کھل ہی گیا۔ سالار کے ڈریسنگ کے بیچ نور کے بے حساب نہایت خوبصورت ترین ڈریسز لٹک رہے تھے جیسے سالار کے حصار میں ہو، اس کے ساتھ ساتھ میچنگ حجاب، باقی تمام ضرورت کی اشیاء۔ نور بھی حیرانی سے سب دیکھ رہی تھی۔ رباب نے اس کے لیے بلیک کلر کا پیارا سا فراق نکالا، نور کو تیار کرنے لگ پڑی۔ تیار ہونے کے بعد نور بہت پیاری لگ رہی تھی، پھر وہ ان کے ساتھ نیچے چلی گئی، اسحور اور برہان کے موڈ ٹھیک کرنے کی ہمیشہ کی طرح۔ وہ مان گئے، سہیل خان تمہیں اب تو سالار شجاعت کتنے ہی کیوں نہ ہاتھ پاؤں مار لے، اب تو ہم سے جیت ہی نہیں پائے گا، ہاں ہاں کیوں کہ نہیں، اور اس کا پالا سہیل خان سے جو پڑا ہے کل